بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے 22ویں روزے کی مناسبت سے قرآن عزیز کے 22ویں پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے میں 4 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب ہے، جس کی 31 سے لے کر 73 تک آیات طیبات اس پارے میں ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ السبا ہے، یہ مکمل سورہ اسی پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، یہ بھی مکمل سورہ اسی پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اس کی 1 سے لے کر 21 تک آیات اس پارے میں آتی ہیں۔ اس پارے کے شروع میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں پر رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ ساتھ امہات المومنین بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و موسیٰ کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و تواضع کے خوگر ہیں، وہ صدقات دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، یعنی کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلام کے مقرر کردہ کمیشن اور قانون ساز ادارے کو اس امر کا اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی نئی راہ عمل تجویز کریں۔ آیت نمبر 40 میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی اور رسول بنایا اور خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 49 میں اس طلاق یافتہ کا حکم بیان فرمایا کہ جس سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو کہ اس پر عدت لازم نہیں، ان کو کچھ مال دے کر حسن سلوک سے رخصت کرو۔ آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوئے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔
آیت نمبر 56 شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم ترین آیت ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ سبا، یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر زور دیا گیا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور اہل سبا کو عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی چیزوں، آسمان سے نازل اور اس کی طرف عروج کرنے والی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا اور وہ زرہیں بناتے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیزی سے اڑا کر لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکامات کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے، ٹاور، مجسمے اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آل داؤد شکر کرو اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین اس کے بعد سورہ فاطر، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اثبات، فرشتوں اور جنات کی الوہیت کے رد اور مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے بطلان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جٹلایا گیا۔ آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جٹلانے والے موجود رہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورہ یاسین،
یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کو مغفرت، قضائے حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت قبول کریں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اگلی آیات میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی یعنی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور انہیں سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کے 22ویں پارے کے احکام۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔